آج کا سبق، جس کے متعلق ہم لوگوں نے پہلے بات کی تھی بھائیوں کا حسد میں شکار ہو جانا، کہ جب بھائیوں نے حسد کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا تھا۔ تو آج ہم لوگ بات کریں گے غلام بنا کر بیچ دیا جانا، یعنی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پھنس گئے تھے تو وہاں پہ ایک تاجر جو کہ غلام بیچنے والا تاجر تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا اور ان کو نکالا باہر، مگر بعد میں اسی تاجر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر مصر شہر میں لے جا کر بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی کنویں سے نکالے ہی گئے تو ایک غلام بیچنے والے تاجر کے ہاتھ لگ گئے اور اس نے آپ کو بیچ دیا مصر میں غلام بنا کر۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان حالات پر بھی شکوہ نہ کیا۔ یہاں پہ شکوہ کرنے سے مراد کسی انسان کے سامنے بیٹھ کے شکوہ کرنا مراد نہیں، بلکہ یہاں پہ شکوہ کرنے سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے شکوہ و شکایت کرنا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس آیت قرآنی بھی ہے، آئیے وہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ ترجمہ، اور انہوں نے اسے معمولی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ دیا۔ یعنی یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتایا جا رہا ہے قرآن پاک میں بھی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس شخص نے کنویں سے نکالا تھا وہ ایک غلام بیچنے والا تاجر تھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر مصر میں لے جا کر بیچ دیا۔ اب ہم اسی واقعے کو آگے لے جاتے ہوئے اس کا اگلا مرحلہ سنتے ہیں، جو کہ ہے زلیخا کا جھوٹا الزام اور بے گناہی کے باوجود صبر۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس کے متعلق آیت مبارکہ سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب السجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ۔ ترجمہ، یوسف نے کہا، اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں۔ اب آئیے اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ پاک دامنی کے باوجود آپ پر جھوٹا الزام لگا، لیکن آپ نے صبر اور عفت کا دامن نہ چھوڑا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ جب یوسف علیہ السلام نے پاک دامنی کو ترجیح دی تو اس پر زلیخا نے الٹا آپ پر ہی الزام لگا دیا۔ بے قصور ہونے کے باوجود آپ نے صبر کیا اور اللہ سے پناہ مانگی، یہاں تک کہ جیل جانا گوارا کیا مگر گناہ نہیں کیا۔ یہی وہ اعلیٰ کردار ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ پاک دامنی کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، مگر وہی